میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے عنوان میں لکھا ہے اسلام ہمارا دین ہے، یہ کیسے ہم ثابت کریں کہ اسلام کو ہم نے دین کے طور پر اپنایا ہے؟ دین لغت میں اور قرآن کی اصطلاح میں اس قانون کو کہتے ہیں جو نافذ ہو چکا ہو اور جس کی اطاعت ہو رہی ہو۔ قانون مطاع، اطاعت شدہ، اطاعت کے لیے جو قانون لاگو کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور میں نے یہی سوال ان بزرگوں سے اہل سنت کے اس اجتماع سے کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں اللہ نے جو کچھ اسلام کے نام پر، وحی کے نام پر پیش کیا ہے، اس کی اطاعت کر رہے ہیں آپ، یا آپ کسی اور آئین و منشور کی اطاعت کر رہے ہیں جس کے اوپر عمل پیرا ہے وہ آپ کا دین ہے؟ اگر آپ ہندوستانی تہذیب پر عمل پیرا ہیں تو یہ ہندی تہذیب کلچر آپ کا دین ہے۔ اگر آپ مغربی طرز تعلیم پر عمل پیرا ہیں تو یہ مغربی تہذیب آپ کا دین ہے۔ اگر آپ آبائی طور طریقے پر عمل پیرا ہیں تو یہ آبائی طریقہ آپ کا دین ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا دین اسلام آپ نے دین کے طور پر نہیں اختیار کیا۔ دین اس وقت اسلام کہلائے گا، ہر انسان کے لیے اس وقت اسلام دین بنے گا جب وہ اسلام کو قانون بنا کر، آئین بنا کر، کنسٹیٹیوشن بنا کر اس کو لاگو کرے اور اس کی اطاعت شروع کر دے۔ اب ہم دیکھیں، ہم جس ملک میں ہیں، جس قوم کا حصہ ہیں اور جس تہذیب سے ہیں، آپ اپنا کوئی سیاسی نظام دیکھ لیں، یہی سیاسی نظام جس کی بندر بانٹ آج اسلام آباد میں ہو رہی ہے، چینا جھپٹی ہو رہی ہے اور دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے، اور وہاں پر پچھلی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اگلی حکومت کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کیا یہ اللہ نے ایسا طریقہ بتایا تھا حکومت بنانے کا؟ اللہ نے حاکم کے لیے یہ طریقہ وضع کیا تھا کہ آپ اس طرح سے حاکم بنائیں، اس طرح سے آپ فلاں طاقت کے ذریعے سے حکومت بنائیں، اس طاقت کے ذریعے سے اس کو گرا دیں، اس طاقت کے ذریعے سے آپ پارلیمنٹ کے نمائندے خریدیں، اس طاقت کے ذریعے سے آپ فلاں کریں؟ کہیں ہے؟ قرآن میں ہے؟ کسی تشیع کے یہاں کسی کتاب میں، شیعہ کی کسی کتاب میں یہ طریقہ ہے جو سیاست ہو رہی ہے، جس کے تحت حاکم بنتا ہے اور جس کے تحت حاکم گرایا جاتا ہے؟ آپ کی کتابیں ہیں، کافی ہے، آپ کی کتاب اہل تشیع کی کتاب، حدیث کی کتاب، قرآن کے بعد جو سنت کی کتاب ہے کافی ہے، جس کو آپ اصول کافی کہتے ہیں، وہ کافی ہے، اور کافی کا ایک حصہ اصول کافی کہلاتا ہے۔ 2 جلدیں اصول ہیں، 8 جلدیں کافی ہیں، فروع کافی ہے، تہذیب ہے، استبصار ہے، 4 کتابیں آپ کی، من لا یحضرہ الفقیہ، یہ 4 کتابیں آپ کی دین کی بنیادی منابع ہیں، قرآن، کافی اور استبصار، تہذیب، من لا یحضرہ الفقیہ۔ پھر نہج البلاغہ، یہ آپ کے اصلی تشیع کی تعلیمات اور اہل البیت کے مذہب کی یہ بنیاد ہیں۔ یہ ان سب میں کوئی آیت، علماء کرام یہاں بھی تشریف فرما ہیں، ملک بھر میں موجود ہیں، الحمدللہ ہمارے مدارس اور حوزے بھرے ہوئے علماء کرام سے۔ یہ علماء کرام جو اسی حکومت بنانے اور گرانے میں بھی شامل ہوتے ہیں، یہ قرآن سے یا کسی اور آیت سے، کسی روایت سے، کسی جھوٹی حدیث سے، کسی ضعیف حدیث سے یہ بتا سکتے ہیں کہ حکومت بنانے کا الہی نظام وہ ہے جو ہم پاکستان میں کرتے ہیں، حکومت تبدیل کرنے کا نظام وہ ہے جو ہم پاکستان میں کر رہے ہیں؟ بس اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام حاکمیت و حکومت کو چھوڑ کر کسی اور کے بنائے ہوئے نظام حاکمیت و حکومت کے تحت حکومتیں بناتے بھی ہیں اور حکومتیں گراتے بھی ہیں۔ آپ کی عدالتوں میں جس قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں مومنوں کے اور مسلمانوں کے، یہ قانون آپ سب جانتے ہیں، یہ سن 1800 کا بنا ہوا یا 1860 کا بنا ہوا قانون ہے جو برطانیہ نے بنایا تھا جب ان کا قبضہ تھا ہندوستان پر، بر صغیر پر۔ انہوں نے عدالتی نظام بنایا تھا، ہو بہو لفظ بلفظ۔ وکلاء یہاں تشریف فرما ہیں، ممکن ہے ججز حضرات بھی ہوں، اور آپ سبھی قانون جانتے ہیں، یہ برطانیہ کا قانون ہے جو آپ کی عدالت میں ہے۔ یہ رسول اللہ کے فیصلے نہیں ہوئے، یہ امیر المومنین کے فیصلے نہیں ہیں، یہ امام صادق کی تعلیمات کے مطابق وہاں عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوتے، برطانوی قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو دین اس قانون کو کہتے ہیں جس پر عمل ہو رہا ہو۔ تو آپ فیصلے برطانیہ کے قانون کے مطابق کرتے ہیں، تو اللہ کا اسلام کیسے دین آپ کا بن گیا؟ آپ کا دین تو برطانیہ کا آئین ہے۔ آپ کا نظام تعلیم جس میں آپ سب بڑے چھوٹے فارغ التحصیل ہیں، آپ کے ملک میں جو اس وقت رائج ہے، اردو میڈیم بھی اور انگلش میڈیم بھی، یہ برطانیہ کا بنا ہوا ہے، لارڈ میکالے کا نظام تعلیم ہے جس کے مطابق آپ کی ڈگریاں ہیں۔ خوب یہ نظام تعلیم آپ کا برطانیہ کا بنا ہوا، عدالتی نظام برطانیہ کا بنا ہوا، سیاسی نظام برطانیہ کا بنا ہوا، تہذیب آپ کی ہندی بنی ہوئی۔ تو جو آپ کی عملی زندگی میں جس قانون کے اوپر ہم چل رہے ہیں
اس میں تو کہیں بھی اللہ کے احکام کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اسلام ہمارا دین کیسے ہو گیا؟ اسلام کو دین بنانا ابھی باقی ہے، اسلام کو دین کے طور پر اختیار کرنا ابھی باقی ہے۔ ابھی یہ ارادہ مومنین نے نہیں کیا کہ ہم اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے اسلام کو دین کے طور پر پریکٹس کر کے جائیں اور اپنی زندگی اسلام کے